بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء عاملہ 11 ہے، اس میں سے دوسری قسم جو ہے وہ اسماء افعال ہے۔ اسماء افعال پہلے بھی ہم پڑھ چکے تھے اسماء غیر متمکنہ میں، لیکن اب یہاں پر اسماء عاملہ میں آ رہا ہے تو اس وجہ سے ہم یہاں پر دوبارہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلے ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ تو ہیہاتا، شتانہ، سرعانہ، ہیہاتا بنی دور ہوا، افطار، شتانہ کی بنی الگ ہوا، سرعانہ کی بنی تیز ہوا یا جلدی کیا۔ تو اس کے بعد جو اسم آئے گا، فعل ماضی کے بعد جو اسم آئے گا وہ مرفوع ہوگا۔ زید، عمرو، بکر، جو بھی نام ہو، ہیہات زید، شتان زید، سرعان زید، تو یہ جو بمعنی فعل ماضی ہوگا وہ اپنے فاعل کو رفع دے گا، اس کے بعد جو اسم آئے گا اس کو رفع دے گا۔ اور بمعنی فعل امر جو ہو، مثلا رویدہ ہے، رویدہ کا معنی امہل، اس کو مہلت دو، بلہا یعنی دع، اس کو چھوڑ دو، ہیہل یعنی ایتھے، یہاں آؤ، علیکہ الزم لازم پکڑو، دونکا خذ پکڑو، ہاں لے لو یا پکڑو، یہ اس کے معنی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ بمعنی فعل امر ہے، اس طرح آمین ہے، استجب یعنی میرے دعا قبول کر، اور بھی بہت سارے ہیں۔ لیکن جو بمعنی فعل امر ہو، اسماء افعال میں جو بمعنی فعل امر ہو اس کے بعد جو نام آئے گا وہ منصوب ہوگا، منصوب ہوگا۔ وہ منصوب ہوگا یا مرفوع ہوگا، یہ اس کے لیے فاعل بنے گا۔ اور یہ منصوب ہوگا، اور اس میں انت ضمیر فاعل ہوگا، انت ضمیر اس میں فاعل ہوگا، یعنی تو مہلت دے، تو چھوڑ دے، تو ادھر آ، تو لازم پکڑے، تو لے پکڑ اس کو، تو اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ منصوب ہوگا۔ اور یہ منصوب اس لیے ہوگا کہ یہ مفعول بھی واقع ہوگا، کس کے لیے؟ اس اسماء افعال کے لیے۔ اس میں میرے خیال پہ کوئی مشکل نہیں ہے، پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ اسے بھی آسان طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہے اس میں کچھ مشکل نہیں۔ تو اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔